نبی ہونے کا دعویٰ آپ کر رہے ہیں، کریٹر کو دیکھ لیا آپ نے؟ جی جی کیسا ہے کریٹر کو دیکھا ہے، کریٹر کو سنا ہے، اس سے ہم کلامی کی ہے. جی جی جی، تو تھوڑا سا ڈسکرائب کریں ہمیں کہ کیسا ہے بھائی، کیسا دکھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک فیکٹس پر آپ کا خیر مقدم ہے. دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ٹاپک پر ہے. جی ہاں دوستو، آج مفتی صاحب کی لائیو اسٹریم پر ایک شخص اطہر صاحب پہنچتے ہیں. مفتی صاحب کی لائیو اسٹریم پر انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ پروفٹ ہیں، یعنی نبی ہے. مفتی صاحب کی لائیو اسٹریم پر اس شخص نے، اطہر نامی شخص نے، نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی ہے، کہ میں اللہ سے براہ راست بات کرتا ہوں. جی ہاں دوستو، آئیے دیکھتے ہیں مفتی صاحب نے اس کا ٹریٹمنٹ کس طریقے سے کیا ہے، کس طریقے سے مفتی صاحب نے اس کا آپریشن کیا ہے، کیا مفتی صاحب نے اس کا علاج کیا ہے، کیسے مفتی صاحب نے اس جھوٹے اور فیک پروفٹ کو مفتی صاحب نے ایکسپوز کیا ہے. جی ہاں دوستو، آئیے، آپ سے ریکویسٹ ہے آپ اس ویڈیو کو پورا اخیر تک مکمل دیکھیے گا. دوستو، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ضرور ہے لیکن بہت اہم ویڈیو ہے، آپ اس کو اخیر تک پوری دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ کو مفتی صاحب کی اس طرح کی نالجز ویڈیوز ملتی رہے، جس سے آپ کو بہت سی عبرت ملتی رہے، بہت سے سبق ملتے رہیں اور آپ کو اسلامی ایجوکیشن کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے بہت سے اعتراضات کا جوابات بھی ملتے رہیں. یا دوستو، ویڈیو آپ کی اسکرین پر ہم رکھ رہے ہیں، آپ ویڈیو کو دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجیے. چلیے ویڈیو دوستو آپ کی اسکرین پر. ہمارے ساتھ ایک صاحب ہیں، نام کی وجہ سے میں ان کو لے رہا ہوں، اگر وہ ویڈیو بھی ان کی آن ہے. جی بھائی. ہاں جی شکریہ جناب، مجھے یہاں پر اپنے اسٹوڈیو میں آنے دیا. میرا تعارف ہے اطہر خان، میں ساؤتھ افریقہ میں ہوتا ہوں. جی میں ایک غیر مسلم ہوں، تو کیا میرا یہاں پہ سوال کرنے کا میں یہاں پہ سوال رکھتا ہوں، آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں؟ کوئی ایشو تو جی نہیں ہاں، ہوگا؟ آپ نے نام پروفٹ رکھا ہے، یعنی آپ پروفٹ ہیں؟ جی جی، میں نے اپنے نام کے ساتھ لفظ پروفٹ رکھا ہے، تو اس حوالے سے ہی میں سوال کرنا چاہوں گا. اگر مزید آپ تعارف چاہیں تو میں کروا سکتا ہوں. نہیں، اگر آپ پروفٹ ہیں تو آپ کو تو ہمیں نہیں، ایک منٹ، اگر آپ پروفٹ ہیں تو آپ ہم سے کیوں سوال کر رہے ہیں؟ آپ کو تو سب خود ہی معلوم ہونا چاہیے. نہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ پروفٹ کا تعلق ہی خدا سے ہوتا ہے، تو بھائی خدا ہاں سے جی، ڈائریکٹ سوال کر لیجیے. ہمیں تو نہیں پتا آپ کے سوال، آپ پتہ نہیں کہاں اب کون سا سوال لے کر آئیں گے آپ، ہمیں کیا پتا. لیکن اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ جو اپنے نام کے ساتھ پروفٹ لکھ سکتا ہے اسے سوال کرنے کا حق نہیں ہے؟ نہیں، سوال کرنے کا حق تو ہے ہر ایک انسان کو. میں کہہ رہا ہوں آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. جب ڈائریکٹ آپ خدا تک پہنچ سکتے ہیں تو خدا کے بندوں سے کیا لینا دینا؟ اور یہ تو میں طے کروں گا نا جی، کہ اگر میں بندوں سے پوچھوں گا تو مجھے کیا چاہیے، کون سا سوال ہے، خدا سے پوچھوں گا تو کیا چاہیے. تو مجھے اگر اجازت ہے تو سوال کر سکتا اگر ہوں میں آپ کے سامنے. ہاں تو وعدہ اچھا کرتا ہوں کوئی جی، ڈس رسپیکٹ نہیں ہوگی. نہیں، آئی انڈرسٹینڈ، مجھے معلوم ہے، میں نے اسی لیے آپ کو لیا ہے. مجھے شکل سے لگ رہا ہے کہ آپ ڈس رسپیکٹ نہیں کریں گے. آئی ایگری. تھینک یو، میں جو اس وقت بات کر رہا ہوں یہ آپ کی ڈس رسپیکٹ نہیں کر رہا ہوں، میں ایک اصولی بات کر رہا ہوں کہ چونکہ آپ نے کہا کہ آپ نان مسلم ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے کہا اپنے نام کے ساتھ میں نے پروفٹ لگا لیا، میں پروفٹ ہوں. تو پروفٹ ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کا کنیکشن خدا سے ہو، جو خدا سے سوال کرے خدا اس کو جواب دے دے. تو جب اتنا بڑا ایکسس آپ کے پاس، یا تو یہ کہ میرے پاس ایکسس نہیں ہے خدا کا، تو بات ختم ہو گئی. اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایکسس ہے تو پھر ہم سے سوال کرنا بنتا نہیں ہے، یہ ہے کہنے کا مقصد. مفتی صاحب، اگر میں آپ میں کو پھر آپ سے کو روک رہا ہوں. بتاؤں کہ عامر میرا بھائی سوال کرنا آنا چاہ بنتا رہے ہے. ہیں، عامر بھائی آنا چاہ رہے ہیں. سوری اچھا، جی 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 جی، میرا سوال لے لیں آپ، اس کے بعد جی آپ طے جی، کر لیجیے گا سوال بنتا ہے یا نہیں. چلے ٹھیک ہے، سوال کر لیجیے. جگہ بنا رہا ہوں، میں شکریہ. جگہ بنا رہا ہوں، آپ جوائن سب کریں. سے پہلے تو جی تمام اس سے دنیا کے ایسا جتنے ہے بھی تمہاری لگ رہا بلیوز ہیں ہوں، ان میں سے یہ کیسے جی میئر کیا جائے، پرکھا جائے کہ کون سا بلیو جو ہے جی، وہ. مجھے اردو بولنے میں اگر دشواری ہو تو میں یہاں پہ چند انگلش کے ورڈ بول لوں گا ہاں، نو پلیز. ٹینشن نو ٹینشن، انگلش میں بہت بولیے، شکریہ. کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں جی ہاؤ ٹو میئر دا ٹروتھ، واٹ آر جی، دا میئرمنٹس ٹو آبزرو دا ٹروتھ. ٹھیک اگر دنیا میں 10 مذاہب ہیں یا 20 یا 50، اور ٹھیک the one who's outside the religion, so especially there's an atheist or ٹھیک ٹھیک. whoever، اس سے کیسے پتا چلے گا کہ ان 2000 مذاہب میں یا 500 مذاہب میں سے کون سا ٹھیک. which belief is true because they all believing something. تو سر یہی تو میں نے سوال کیا تھا آپ سے کہ یہ تو آپ بتائیں گے نا، پروفٹ تو آپ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں،
ہم آپ سے پوچھیں کہ جی بتائیں آپ کو حق کیسے پتا چلا, وہ آپ بتائیے, ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہاں جی, یا تو آپ میں کہیے, یہ جاننا یا تو چاہتا آپ ہوں کہیے کہ یا تو آپ کہیے کہ میں فیک پروفٹ ہوں, ٹھیک ہے, بات آگے بڑھے گی. اگر آپ اپنے آپ کو پروفٹ مان رہے ہیں تو یہ سوال تو آپ سے ہونا چاہیے کہ بھائی سب کو چھوڑ کر لوگ آپ کو کیوں مانے. ہاں, یہ سوال آپ کا ہوگا, بالکل جائز سوال ہوگا, اور میرے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ میں جواب دوں, لیکن اس سے پہلے آپ مجھے کہیں گے کہ ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے. نہیں, ہمارے پاس ہے, لیکن آپ یہ بتائیں گے کہ چونکہ ہم نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا, نبی ہونے کا دعویٰ آپ کر رہے ہیں, تو آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تم سے زیادہ علم میرے پاس ہے, آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, ہم تھوڑی دیر کے لیے فور دا سیک آف آرگیومنٹ اپنے آپ کو بیک سیٹ پر لے کر آتے ہیں. آپ نے چونکہ نبوت کا دعویٰ کر دیا تو آپ یہ تو بتا دیں کہ لوگ آپ کو کیوں مانے اور باقی مذاہب کیوں غلط ہے, اور یہ پھر یہ کہہ دیں کہ نہیں میں نے دعویٰ غلط کیا. دو میں سے ایک ہی بات ہے. ہاں بالکل, چلیں اب آپ نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ آپ کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے میرے دعوے کے مطابق. آرگیومنٹ میں اپنے کو بیک نہیں بیک نہیں نہیں جی ایک سیکنڈ کے لیے آپ نے ایکسیپٹ مفتی کیا صاحب کہ ہمارے آپ کے پاس پورا پاس فریم ورک ہے, ان کو بھی جج کریں گے. جواب کیا پورا فریم ورک ہے ان کو جج کرنے کا, جی 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 تو جی یہ ابھی نہ ہم بولیں کہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے. ہاں یہ مت بولیں, ہم ٹھیک ہے, ابھی بیک سیٹ پر ہیں, اب آپ بولیں. جی چلیں, ویسے اصولاً تو سائل میں تھا, سوال میں نے کیا تھا, تو جی مجھے جواب ملنا چاہیے تھا پہلے, لیکن ٹھیک ہے, آپ نے مجھے ہی کہہ دیا سوال کا جواب دو تو میں دیتا ہوں. جی There's a difference between belief and observation. اوکے اگر میں بلیو کرتا ہوں کہ میں خدا کو مانتا ہوں, I must have access to observe something spiritually based on truth and reality. ٹھیک کسی بھی مذہب میں, اگر وہ مذہب اسلام ہے یا عیسائیت ہے, جتنے بھی نام لیے بغیر میں گزارش کرتا ہوں, اگر اس مذہب کے اندر اس کے پیروکار بالکل سچائی کے ساتھ اس مذہب کو فالو کر کے روحانی طور پر اپنے خالق سے اسپرچولی آبزرویشن نہیں لیتے, then there is something wrong. ٹھیک تو میں نے اگر یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرے نام کے ساتھ نبی لفظ ہے, اٹ مینس آئی ہیو ریئلی آبزرو سم تھنگ فرام کریٹر. نہیں, ایک منٹ, فرام کریٹر یا کریٹر؟ فرام کریٹر, ود کریٹر, فرام کریٹر, بائی کریٹر, نہیں, سم وہ تو ہم تھنگ ود کریٹر. ایک منٹ, وہ تو ہم بھی آبزرو کر رہے ہیں نا محترم, ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری کائنات کریٹر کی طرف سے ہے, کریٹر نے بنائی, ہم بھی اس کو آبزرو کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کریٹر کو دیکھا ہے کہ نہیں؟ جی میں نے کریٹر کو دیکھا. کریٹر کو دیکھ لیا آپ نے؟ جی جی کیسا ہے کریٹر کو دیکھا ہے, کریٹر کو سنا ہے, اس سے ہم کلامی کی ہے. جی جی جی, تو تھوڑا سا ڈسکرائب کریں ہمیں کہ کیسا ہے بھائی, کیسا دکھتا ہے؟ تمام کوہ مکان کا ایک چمکتا ہوا نور اگر خود کو ٹھنڈا کر دے, اتنا جتنا کہ چاند ہے, جی اتنا جتنا کہ نگاہیں برداشت کر لیں, جی اس کیپیسٹی میں, لائٹ کی اس کیپیسٹی میں, لائٹ نور کے اس گولے میں ایک بینگ ہے جس کے ہاتھ بھی ہیں, پیر بھی ہیں, جس کا چہرہ بھی ہے, پاؤں بھی ہیں, لیکن وہ جسم کا بنا ہوا نہیں ہے, وہ روح کے مرکبات کا بنا ہوا ہے. ٹھیک یہ خدا کی ذات کو دیکھنے میں جو مشاہدہ ہوتا ہے, یہ وہ میں بتا رہا ہوں, اور اس دنیا میں ہزاروں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو دیکھا ہے. اچھا, آپ ہمیں دکھا سکتے ہیں ابھی؟ جی, اس کے لیے آپ کو مجھے کم سے کم 40 دن دینے ہوں گے, اور وجہ بتا سکتا ہوں کیوں. انسان کی اگنورنس کی وجہ سے ہماری اسپرچل سینسز جو ہیں, میں ویسے 4 سیکنڈ میں آپ کی ملاقات کروا سکتا ہوں, آپ کو 40 دن لگیں گے. بہت شکریہ. جی یہ تعصب کا جواب ہوگا, یہ ریئلٹی اور اسپرچل آبزرویشن نہیں ہوگی. جی ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 40 دن میں آپ خدا کو دکھا دیں گے. I will do my best to make it visible God to you if you follow exactly what I say. اچھا ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ جو خدا ہے جس کو آپ نے دیکھا, وہ زمان و مکان کی حدود سے ماورا ہے یا اس کی حدود میں ہے؟ زمان و مکان کی حدود سے مراد کے کوہ مکان کے جو لاز اینڈ آرڈرز ہیں وہ اس کے تابع ہیں.
نہیں, آپ میرا سوال نہیں سمجھے. میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو خدا ہے وہ ٹائم لیس اور اسپیس لیس ہے یا وہ ٹائم باؤنڈ اور اسپیس باؤنڈ ہے؟ ٹائم لیس اسپیس لیس تو نہیں ہے وہ, بٹ اس کو ویسا قادر مطلق نہیں ہے جیسا لوگ مذاہب میں اسے سمجھتے ہیں. ٹھیک, یعنی لمیٹڈ پاور ہے اس کے پاس. اس کی لمیٹیشن اس نے بتائی ہیں, وہ میں بتا سکتا ہوں آپ کو. اچھا, تو وہ یعنی ٹائم لیس نہیں ہے, اسپیس لیس نہیں ہے, ٹائم باؤنڈ اور اسپیس باؤنڈ ہے. ٹھیک, اس کی مرضی سے کچھ چیزیں اس پر لاگو ہوتی ہیں, کچھ قوانین ہے جس کو وہ خود بھی فالو کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ صحیح ہے. میں بھی ٹائم اور اسپیس کی بات کر رہا ہوں, وہ ٹائم باؤنڈ اور اسپیس باؤنڈ ہے. جی بالکل ٹھیک. ٹائم کا آغاز, ٹائم اور اسپیس کا آغاز ہوا ہے. ٹائم کا کہہ سکتے ہیں, ٹائم کا یوں کہہ سکتے ہیں کہ خدا ماضی دکھا سکتا ہے, ماضی واپس نہیں لا سکتا. اوکے, وہ خود ٹائم میں ہے نا؟ نو, وہ ٹائم میں نہیں ہے. نو. اچھا, میں نے ٹائم لیس ہونے کا مطلب یہی ہے, تو اس کا مطلب خدا ٹائم لیس ہے. ٹائم لیس ان وچ سینس؟ بھیا ٹائم لیس کا مطلب ٹائم لیس ہوتا ہے, کیسے پروفٹ ہے آپ کا؟ خدا نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ ٹائم لیس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ No, he gave me a spiritual observation. He didn't make me a scientist. میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ سائنٹسٹ ہیں؟ میں تو پروفٹ ہونے کی بات کر رہا ہوں. میں کب کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ٹائم لیس ایک چیز ہے جس کے اوپر ٹائم اپلائی نہیں ہوتا. اسپیس لیس کا مطلب ہے کہ جس کے اوپر اسپیس اپلائی نہیں. آپ نے کہا میں اردو کمزور ہے, انگلش جانتا ہوں, اس لیے میں انگلش کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, ورنہ پہلے میں نے لازمان اور لامکان کا لفظ استعمال کیا تھا کہ وہ زمان اور مکان, اسپیس اور ٹائم کی جو لیمیٹیشنز ہے اس میں اندر ہے یا اس اسپیس اور ٹائم کی لیمیٹیشن سے باہر ہے؟ کدھر ہے وہ؟ ہاں ٹھیک ہے, وہ لیمیٹیشن سے باہر ہے. ہاں, اب میں آپ کے سوال کو سمجھاؤں. اچھا, اسپیس لیمیٹیشن سے باہر ہے, وہ ٹائم کی حدود سے باہر ہے وہ. اوکے, اور آپ ٹائم لیس ہیں اور اسپیس لیس ہیں یا نہیں؟ بالکل جی, آئی ہیو آل لیمیٹیشنز. آپ کی آل لیمیٹیشنز ہیں, جس طرح میری ہیں آپ کی بھی ہیں. تو بھائی آپ ٹائم باؤنڈ اور ٹائم اور اسپیس باؤنڈ ہے, اور وہ بینگ, وہ اینٹیٹی جس کو آپ نے آبزرو کیا ہے وہ ٹائم لیس اور وہ کیا ہے؟ اسپیس لیس ہے. تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ ٹائم باؤنڈ, اور آپ نے نہیں, آپ کے ساتھ ہزاروں لوگوں نے اس ٹائم لیس اور اسپیس لیس بینگ کو دیکھ لیا, یہ کیسے ممکن ہوا؟ یا تو آپ بھی ٹائم لیس بن گئے تھے یا پھر وہ اسپیس باؤنڈ ہو گیا تھا. بہت اچھا سوال, بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں, میرے ٹائم باؤنڈ اور اسپیس باؤنڈ ہونے میں اور اس کے ٹائم لیس اور اسپیس لیس ہونے میں جو درمیانی نقطہ ہے وہ ہے ہماری اسپرٹ, ہماری روح. اگر ہماری روح کے اندر کوہ و مکان کا جو کریٹر ہے, خالق جو ہے, اگر وہ اپنا نور الہی ڈال دے, جس کے انسٹرومنٹ ہماری باڈی کے اندر موجود ہیں, ہاؤ ٹو از ناٹ دا اسٹوری, اگر وہ نور ہماری روح کے اندر آ جائے, دین وی کین آلسو بی ٹائم لیس اینڈ آؤٹ آف ٹائم. اینڈ جو بھی آپ نے کنڈیشن رکھی ہیں, ہم بھی خدا کی طرح اسی طرح سے ٹائم لیس ٹریول کر سکتے ہیں. ٹائم اور اپنی باڈی کی جو لیمیٹیشنز ہیں ان میں سے باہر سفر کر سکتے ہیں. آپ کے اندر ایک روح ہے کہ جس روح کو اگر بڑھا دیا جائے تو وہ ٹائم لیس اور اسپیس لیس بینگ کو آبزرو کر سکتی ہے. ایک روح آپ کے اندر ہے, ٹھیک جی, اوکے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ بات کہی تھی کہ اگر کسی چیز کو آبزرو نہ کیا جا سکتا ہو تو اس کو ماننا نہیں چاہیے. کیا آپ نے اپنی روح کو آبزرو کیا ہے؟ جی. اچھا, اپنی روح کو آپ نے آبزرو کر لیا؟ یس. وہ کیسی ہے؟ جب فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا تھا تو شاید کوئی بھوت بھی اتنا بدصورت نہ ہو جتنی وہ کالی اور بدبودار اور دھوئیں دار تھی. آج سے 4 سال پہلے جب نور الہی نہیں تھا میری روح کے اندر. اچھا. دین I use my spiritual keys to improve my spirit with the love of God. نہیں, ایک منٹ, یہ رک جائیے. Then I got the light in it. Now it's not beautiful. پہلی مرتبہ سنیے, جب پہلی مرتبہ آپ نے اپنے روح کو دیکھا جب وہ بدبودار اور بدصورت اور بھوت تھی, اس وقت تک آپ روحانیت کی اس منزل پر تو نہیں پہنچے تھے جہاں سے پہنچ کر آپ نے خدا کا دیدار کیا؟ Of course, I was just seeking. ٹھیک, تو پھر روح کا آپ نے دیدار کیسے کر لیا؟ چونکہ روح کو کا دیدار کرنے کے لیے آپ کے پاس اسپرچل پاور تو تھی نہیں. But he has. کون؟ The creator. کریٹر کے پاس ہے, اس کے پاس, ہمیں معلوم ہے. آپ کے پاس نہیں تھی نا. آپ مجھے بتائیں کہ اپنی روح کی کو آبزرو کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو ایلیویٹ کرنا تھا,
چونکہ آپ نان میٹیریلسٹک چیز کو دیکھنے کے لیے تھوڑا ایلیویٹ کریں گے اپنے آپ کو اسپرچولی، اور آپ کی اسپرٹ ایسی تھی نہیں کہ وہ ایلیویٹ ہو جاتی، چونکہ بدبودار تھی اور بھوت تھی. تو آپ نے اپنی اسپرٹ کو کیسے دیکھا؟ جی میں بتاتا ہوں آپ کو. I simply have to seek it with a pure heart. مجھے سمپلی اپنے خدا سے یہ پوچھنا تھا اپنی پوری سینسز کے ساتھ کہ میری روح دکھنے میں کیسی ہے، یہ بدبودار ہے، ناپاک ہے، کیا میرے دل میں یہ بوسیدگی ہے؟ تو مجھے دکھا. ہاؤ کین آئی چینج مائی سیلف؟ سمپلی آئی ہیو ٹو آسک ہم. سمپلی جیسے ہم والدین سے بات کرتے ہیں، کوئی ہمیں پردے کی ضرورت نہیں ہوتی. He had showed me because I asked. ٹھیک، اس You نے ask, you will get the answer. اس نے اپنے یہ فنومنا اس کے انڈر ہے، اس نے مجھے دکھایا، اس کے بعد اس نے مجھے گائیڈ کیا how to change it, how to make it brighter. اوکے. میں آپ سے میں صرف اصولی گفتگو کر رہا ہوں آپ سے. آپ نے شروع میں یہ بات کہی کہ آبزرویشن ضروری ہے کسی بھی چیز کو ماننے کے لیے. ٹھیک، آپ نے خدا کو آبزرو کیا. کس طریقے سے کیا؟ جب آپ کی جو اسپرچوئل بوسٹ آپ کو ملا، ایلیویشن آپ کو ملا، تو آپ خدا کو آبزرو کر پائے. ٹھیک، میں نے آپ سے اس کے بعد یہ سوال کیا کہ آپ نے اپنی روح کو سب سے پہلے جب دیکھا تو کیا آپ اس وقت اسپرچولی بوسٹڈ تھے؟ نہیں تھے. تو آپ ایسی کسی بھی چیز کو جو نان میٹیریلسٹک ہو، غیر مادی ہو، اسپرچولی بوسٹ ہوئے بغیر آپ دیکھ نہیں سکتے، جبکہ آپ نے اپنی اسپرٹ کو دیکھ لیا، اپنی روح کو دیکھ لیا. تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ That's the point I'm trying to say. بھائی خدا سے اگر میں سوال کروں ابھی کہ خدا مجھے میری روح دکھا دے، تو مجھے میری روح تو نہیں دکھے گی، کیونکہ میرے اندر جی I give you answer. Actually یہ فنومنا جو ہم بیان کر رہے ہیں، اس کے ہم کنٹرول پہ نہیں بیٹھے نا. ہم اس کو آبزرو کر سکتے ہیں بٹ وی ڈونٹ ہیو کنٹرول آن اٹ. دس اسپرچوئل فنومنا انڈر دا کریٹرز کمانڈ. جیسے ہی آپ ابھی اسٹوڈیو پہ بات کر رہے ہیں نا، ہم سچ یا جھوٹ کو آبزرو کر رہے ہیں. وی ناٹ ریئلی سیکنگ ناکنگ دا ڈور آف دا کریٹر. نہیں، ہمیں پتا ہے، ہم ابھی صرف بات کر رہے ہیں. جب آپ واقعی تڑپ کے ساتھ، جیسے بچہ ماں کے اسے بھوک لگتی ہے، سچ مچ تڑپتا ہے، روتا ہے، ماں پلا دیتی ہے دودھ اس کو. واقعتاً آپ تڑپیں گے خدا کے حضور کہ مجھے یہ جاننا ہے. وہ آپ کی سچی تڑپ کو کبھی ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ جھٹلا دے. اچھا ایک آپ منٹ میں نور الہی ہو نہ ہو، وہ آپ کو جسٹ اے سیکنڈ. آپ خدا کے سامنے تڑپے گر گڑائے، اس وقت تڑپے اور گر گڑائے جب آپ نے خدا کو نہیں دیکھا تھا. جی تو بھائی آبزرویشن کے بغیر تو خدا پر ایمان ہی نہیں لانا. جس وقت آپ نے آبزرویشن نہیں کیا تھا تو خدا پر ایمان لا کر آپ اس کے سامنے تڑپے اور گر گڑائے کیسے؟ ہاں، یہ بہت عمدہ سوال ہے جی. اب اس کو ریئلسٹک ایک منٹ رک جائیے عاصم بھائی، آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی مفتی صاحب، میں ان کو یہی کرونالوجی میں سمجھا رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پہلے آبزرو کرو، پھر جو ہے یعنی اسپرچوئل آبزرویشنز ہونا چاہیے خدا میں یقین لانے کے لیے، خدا پہ ماننے کے لیے. لیکن جب یہ پہلی مرتبہ کہے تھے خدا سے کہ مجھے میری روح دکھاؤ، تو اس وقت تو یہ ایلیویٹڈ ہی نہیں تھے، اس پاور میں تھے ہی نہیں کہ اسپرچوئل آبزرویشنز کر سکتے. تو پھر انہوں نے کس خدا سے جو ہے وہ درخواست کی تھی؟ ہاں، آبزرویشن نہیں ہوا تھا. الٹی ہو رہی ہے. رائٹ، آبزرویشن نہیں ہوا تھا. جی میں بتاتا ہوں جی. اصل میں پھر دوبارہ گزارش کروں گا. ایک تو شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا، دوسرا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہو رہی ہے. تو جو بھی میں جواب دے رہا ہوں، میری طرف سے کوئی تعصب نہیں ہے، اس لیے درخواست یہ ہے کہ اس جواب کو بھی بالکل نیوٹرل معنوں میں لیجیے گا، بغیر کسی تعصب کے. پھر آپ کو یہ پروسیس کرنے میں آسانی ہوگی. اچھا، میں اس وقت ایمان کی سٹیج پہ تھا ایگزیکٹلی جیسے کوئی بھی صاحب مذہب شخص ہوتا ہے، یعنی پازیٹیوٹی پہ کھڑا تھا. لیکن میں نے یہ سرچ کبھی نہیں چھوڑی تھی کہ if there is a creator and I believe him from childhood, from society, this is more than enough for me to accept there is a creator. Maybe something wrong is ہو سکتا ہے میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، کریٹر جو ہے انویزیبل نہ ہو. تو میں نے سرچ اپنی بند نہیں کی. اپنی لائف ٹائم میں نے 25-26 سال یہ سرچ جاری رکھی. جرمنی کے ایک شخص ہیں زاہد خان صاحب، ان کی میں نے آبزرویشن پڑھی اور ان سے میں نے براہ راست رابطہ کیا کہ آپ کا کلیم یہ ہے خدا دکھائی دیتا ہے، اور بھائی مجھے دکھائی دے سکتا ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا یو ہیو 6 spiritual keys in you.
اگر آپ وہ 6 معرفت الہی کی چابیاں استعمال کر لیں جو آپ ہر شخص کے اندر موجود ہیں، ہر شخص خدا کو دیکھ سکتا ہے. The next question should be, what are those spiritual keys? نہیں، ہم غلط سمت میں جا رہے ہیں میرے بھائی، ہم غلط سمت میں جا رہے ہیں. نہیں مفتی میں صاحب نے نے یہ جو زاہد کی انہوں نے بات کی نا وہ بھی اپنے ساتھ پروفٹ لکھتے ہیں. I just checked that. تو پھر اچھا اس کا مطلب یہ کرونالوجی کنٹینیوسلی رہے گی کہ ان کو بھی کسی پروفٹ نے بتایا، اس کو بھی کسی پروفٹ نے بتایا، اس کو بھی کسی پروفٹ نے بتایا، تو وہ یہ کیا بات ہوئی؟ جی بڑا اچھا سوال ہے جی. بات یہ ہے کہ چونکہ انسان اس دنیا میں صدیوں سے ہم بلائنڈ ہیں، تو ہمیں کسی نہ کسی کی ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو سوسائٹی میں باقی اندھوں سے کچھ بہتر ہو. اچھا، اب زاہد خان صاحب بھی بات کر لیتے ہیں، ان کو کیسے پتا؟ انہیں بھی ہر اس شخص کی طرح، ہر اس نبی کی طرح بچپن سے ہی ایک تڑپ تھی، ایک خواہش تھی خدا سے ملنے کی. جس کو یہ طلب رہی ہے اس کو خدا ملا. آئی تھنک کہ ہم لوگ اس ڈسکشن میں نہیں جانا چاہیے کہ ان کو کیا ہوا، یہ پروپیگیشن کا کوئی صحیح پلیٹ فارم نہیں صحیح ہے. بات ہے. سو ہوں. آپ اس کرونالوجی پہ آئیے کہ آپ نے کہا نا کہ خدا کو جو ہے اسپریچول آبزرویشنز کے بعد ہی ماننا چاہیے، بٹ آپ ان کو خدا کو اسپریچول آبزرویشن سے پہلے مان رہے تھے. پہلے مان رہے تھے، یہ سوال ہے. اچھا، شاید آپ کو میرے فرسٹ جو کوشچن میں نے رکھا تھا نا، اس کا ڈلیور آپ کے ساتھ وہ تھوڑا ڈفرینٹلی ہو رہا ہے. ابھی مجھے لگ رہا ہے میں نے جیسے ڈلیور کیا آپ کو بالکل اپوزٹ اس کا سمجھ آیا. میرا کلیم یہ تھا کہ خدا کو ہم اسپرچولی طور پہ آبزرو کر سکتے ہیں. اب میں نے یہ نہیں کہا کہ خدا کو اسپرچل آبزرویشن کے بغیر ماننا غلط ہے. مجھے نہیں یہ آپ نے سننے میں لگ نہیں رہا ہے نہیں کہ آپ شاید نے آپ کو یہ نہیں نہیں سمجھ نہیں آیا نہیں 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 آپ نے آ کر یہ کہا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اتنے سارے مذاہب جو ہیں وہ ان میں سے کون سا مذہب درست ہے. چونکہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ خدا کو اس وقت مانا جانا چاہیے جبکہ اس کو آبزرو کیا جا سکے، وہ آبزرویبل ہو اور اس کو آبزرو کر لیا گیا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے آبزرو نہیں کیا اس نے اس کا ایک کلیم کہ خدا موجود ہے یا میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں، یہ کلیم ہی غلط ہے. یہ آپ کا دعویٰ ہے جو شروع میں آپ نے آ کر کیا. اچھا اب وہ میرا اب آپ بات کر رہے ہیں اب آپ بات کر رہے ہیں امکان رویت کی. امکان رویت ایک الگ مسئلہ ہے. ہاں آپ جی جب مجھے یاد آ رہا ہے. جی جو میرا سوال تھا وہ فیتھ پر تھا، خدا پر نہیں. یہ تو ہم نے ایک ڈفرینٹ ٹاپک چنا ہے نا، کہ میں نے سوال رکھا تھا کہ دنیا بھر کی جتنے مذاہب کی فیتھ ہے، ایمان ہے، ماننا اچھا کچھ نہ ایک کچھ سوال مانتے ہیں. لاسٹ ہے اور اس کے بعد میں ہاؤ ٹو آبزرو. عامر بھائی سے گزارش کروں گا. لاسٹ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی آپ چونکہ اپنے آپ کو پروفٹ کہہ رہے ہیں، آپ کے امتی بھی ہوتے؟ followers, yes, we have followers of course, and they also met God. اچھا تو وہ بھی اگر گاڈ سے مل چکے تو وہ کیوں نہیں پروفٹ بنے؟ They are also prophets. اچھا تو پھر That's what امتی I'm کوئی نہ saying. ہوا؟ Anybody can be ٹھیک ہے، تو پھر prophet. تو امتی کوئی نہ ہوا نا. دیکھیں فالو کرنا کس لیے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پیٹرن کیا ہے، کیسے پتا چلے؟ سنیے، جب گاڈ سے مل لی ہے نا، ڈائریکٹ ہاتھ ملا لیا، میٹنگ ہو گئی گاڈ سے سیٹ، ایک دم چائے وائے پی لی، تو اب تو ڈائریکٹ گاڈ سے معاملہ ہونا چاہیے نا. پھر آپ کاہے کو بیچ میں آ گئے ان کے؟ نو، پھر میں I'm not sitting in between, I'm taking step back now. تو پھر وہ آپ کے فالوورز کیسے ہوئے؟ دیکھیں جی، جس کو ابھی تک خدا نہیں ملا، مثال ایک دے رہا ہوں، اس کو اگر میں ٹیچنگز دیتا ہوں، I can be simply his spiritual father, that's all. But he can do his own observation, he can be prophet. He doesn't have to always forever sit next to me. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو بہرحال ہمارے کچھ سوال تھے، یہ ہم نے آپ سے کر لیا. عامر بھائی آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے ان کے جانے سے پہلے؟ سب سے پہلے حضرت سلام. امید ہے میری آواز ٹھیک آ رہی ہوگی، جی بالکل یہ آ نہ رہی ہو کہ کچھ مسئلہ ہو. جزاک اللہ. حضرت سب سے پہلے تو یہ گزارش ہے سب کو، جتنے بھائی موجود ہیں یہاں پر ان کو سلام، ایکسکلوڈنگ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں جی اور نیچے جتنے لوگ ہیں ان کے اوپر بھی سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کی. سب سے جی پہلے تو حضرت یہ ہے کہ 2812 کے بعد پیش خدمت ہے 2611. جی تو اب یہ ہے کہ ان سے میں ذرا کچھ پوچھ لیتا ہوں، جی اس کے بعد پھر معاملہ کر لیتے ہیں. جی یہ میڈ ان جرمنی کی جو نبوت ہے یہ ہمارے بھائی پیش کر رہے تھے، اتھر بھائی ان کا کوئی نام ہے. آپ نے آخر میں جو سوال پوچھا میں ان سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں، پیچھے سب نبی بن گئے. میرے دو سوال ہیں صرف. ایک یہ ہے کہ یہ اتنا سبجیکٹو ایکسپیرینس اور آبزرویشن پیش کر رہے ہیں جس سے ایمان اور کفر کا فیصلہ ممکن نہیں ہے. ایک تو مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ اللہ انبیاء کو یا رسول کو جب بھیجتا ہے تو ایک منصب کے ساتھ، ایک ذمہ داری کے ساتھ بھیجتا ہے. وہ ذمہ داری اتنی حساس ہوتی ہے
کہ اس میں کئی لوگوں کی آخرت کا فیصلہ ہوتا ہے، کئی لوگوں کی دنیا کے معاملات اتھل پتھل ہوتے ہیں، لوگوں کی جان، زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، پھر شریعت کا نفاذ ہوتا ہے، نظام اور انتظام کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ یہ تو مجھے بڑا جیسے فیس بک لائٹ ہے، واٹس ایپ لائٹ آج کل انہوں نے نکالا ہے ایپ کا بیٹا ورژن، یہ نبوت کا کوئی بیٹا ورژن ہی مجھے لگ رہا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ مذاق ہو گیا ہے، جس نے بھی کیا ہے، مجھے نہیں پتا کون سا ہے، جس نے بھی کیا ہے ہمارے ساتھ مذاق ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ میں یہ سمجھ پا رہا ہوں کہ یہ صرف آپ کا ایک ایکسپیرینس اور آبزرویشن ہے جس کو آپ دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں جی یہ ہے، آپ کا بھی کروا دوں گا، آپ بھی اس طرح ہو جائیں۔ اس سوال یہ ہے کہ نہ امت کا نہ نبی کا کوئی تعلق وابستہ رہتا ہے، نہ اس طرح خالق کا جو حکمت ہے، جو وزڈم ہے نبوت کے پیچھے، اس کی کوئی اہمیت باقی رہتی ہے، نہ جو مرکز ملت ہوتا ہے اس کا کوئی قیام باقی رہتا ہے، نہ شریعت کی اہمیت اور اس کا احترام باقی رہتا ہے، نہ پھر اعمال کا کوئی معاملہ اس طریقے سے چل پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہر بندہ یہ کہے گا کہ جی میں نے بھی آبزرویشن کر لی ہے، تو پھر اطہر صاحب مجھے، یعنی مثال کے طور پر میں ہائپوتھیٹیکلی لے لیتے ہیں اس نظریے کو، اطہر صاحب ہے جن کو ایکسپیرینس ہوا ہے، میں کر لیتا ہوں مجھے ایکسپیرینس ہوا ہے۔ اطہر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کل رات ملاقات ہوئی اور اللہ نے یہ کہا، یا کریٹر نے، اللہ نہیں، انہوں نے بولا کریٹر نے یہ کہا۔ میں کہتا ہوں جی مجھے کریٹر نے یہ کہا، اب اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ اس میں اگر تضاد آ جائے، کانٹرڈکشن آ جائے، یا پھر کوئی بندہ بے ایمان ہو جائے، مثال کے طور پہ میں بے ایمان ہو جاتا ہوں، ڈس آنیسٹ ہو جاتا ہوں، اور میں اپنی آبزرویشن کروں، اس کو جج تو کیا، جیسے اطہر بھائی کہہ رہے ہیں میں ان کو جھوٹا نہیں بول رہا، مگر یہ ہے کہ چیک کرنے کا کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے نا، تو میں بھی یہ کلیم کر دوں تو پھر اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ مثلا میں آج کہہ دیتا ہوں مجھے بھائی ویریفیکیشن ہو گئی، آبزرویشن ہوئی ہے، میرے کریٹر نے مجھے کہا یہ اطہر جھوٹ بول رہا ہے، کیسے فیصلہ ہوگا؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو سمجھنا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے، جی دوسری چیز یہ ہے کہ میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ شریعت کا علم جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا اختتام ہوا، اس بارے میں آپ کے کریٹر نے آپ کو کیا رائے دی ہے؟ کیونکہ زاہد خان صاحب تو قادیانی تھے، ٹھیک ہے جی، قادیانی بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق ہے، اور وہاں سے وہ پھر جرمنی نکل گئے، انہوں نے پھر کچھ کتابیں لکھی، اس کے بعد پھر آپ کی ملاقات ان کے ساتھ ہوئی، اور چند کچھ اور گوروں کو انہوں نے میدان میں اتارا ہوا ہے جو بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم بھی پروفٹس ہیں، اور کچھ اور لوگ ہیں، وہ تو کھلے عام جرمنی میں لیکچر شیکچر بھی دیتے ہیں، کتابیں بھی کرتے ہیں۔ تو یہ کٹ ٹو شارٹ یہ ہے، پیغام کیا ہے؟ حضرت نے جو بیسکس میں آپ کے ساتھ ڈیل کیا ہے وہ پبلک حل کر لے گی، پیغام آپ کے ساتھ مخاطبت کا پیغام کیا؟ اوور ٹو یو۔ سب سے پہلے تو جی میں بتا نہیں سکتا، میں یہاں پر کتنا آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں، کیونکہ نارملی اس ٹیم سے بیٹھتے ہی نا جی مجھے کئی گالیاں پڑ جاتی ہیں، تو کوئی تو 30 سیکنڈ میں اڑا کے باہر پھینک دیتے ہیں، تو میں دلی طور پہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی دیر مجھے یہاں بیٹھنے دیا۔ دیکھیں دوسری بات، اب اتنا معجزہ آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ کوئی آپ کو نکال نہ سکے۔ جی شکریہ۔ اب یہ اپنے طور پہ گالیاں بھی ایسا معجزہ ہے کہ جو بارش ہوتی ہے نا جی تو اپنی آواز بھی سنائی دیتی۔ گالیاں معجزہ نہیں ہوتی نا، خدا سے تنزیہ کہہ رہا تھا، گپ شپ چل رہی ہے، تنزیہ کہہ رہا تھا، معجزہ ہونا چاہیے آپ کے پاس کہ کوئی آپ کو بیک اسٹیج کر کے نکال نہ دے۔ جی بولیں۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، نہ ماضی میں ہوا جی، لوگ تو پتھر مارتے رہے انبیاء کو، تو معجزہ، چلے اس کو سیپریٹ کر دیتے ہیں۔ پہلے سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیسے پتا چلے اگر ان کو بھی خدا کی ذات کا دیدار ہوا ہے، اس نے کچھ اپوزٹ کہہ دیا، میری اس تعلیمات یا دعوے کے خلاف کہہ دیا، 10 لوگوں نے خدا کو دیکھ لیا، 10 نے ڈیفرنٹ بات کی، پتا کیسے چلے گا؟ یہی ان کا لب لباب ہے سوال کا۔ تو جب ایک شخص نے واقعتاً خدا کو دیکھا، اور جس شخص کی روحانی حصیں کھلی ہیں، آپ 10 لوگوں کی اگر روحانی حصیں کھلی ہیں، یا آپ 10 لوگ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، آپ 10 کی روحانی حصیں کھلی ہیں، اور باہر سے 11واں آ کے تو بول رہا ہے جی کہ میں نے یہ کہا اور مجھے یہ، اور میں نے کہ وہ 10 کے 10 جو ہیں اس کی روح کے اندر سے کالے رنگ کا دھواں نکلتا دیکھیں گے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ خدا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، روحانی حصیں کھلنے کا ٹھیک ہو گیا، مقصد یہ ہے کہ اس سے ابھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں، ابھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں، 1 2 3 4 5 اور آپ حضرت، آپ کو یہ سچے لگ رہے ہیں کہ یہ جھوٹے لگ رہے ہیں؟ ہمیں تو یہ مجھے ان کے تو کیمرے نہیں آن، مجھے کیا پتا جی۔ جی اطہر بھائی رک جائیں جی میرا تو آن ہے نا، صاحب کے ان کا نہیں، جی اور حضرت دیکھیں بھائی، خدا کو دیکھ لیا
اور ہمیں نہیں دیکھ پا رہے بغیر کیمرہ آن کیے؟ ہاں، نہیں بالکل نہیں، آپ بالکل ایسے ہی ہے. بتائیں نا جی، آپ نے خدا کے بارے میں اچھا کیا جی دیکھا؟ نہیں نہیں، ایک نہیں منٹ، نہیں یہ ابھی تو یہ نہیں ایک ٹیسٹ کیس ہے، یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ جو خدا وراء الورا ہے اس کو تو آپ نے دیکھ لیا چاند میں قید کر کے، ٹھیک، آپ ہمیں دیکھ لیں بغیر کیمرے کے. آپ بتائیں کہ عامر حق صاحب کیسے ہیں، اور اس وقت ان کا تو فوٹو لگا ہوا ہے ڈی پی پر، ایکنالج اسلام اور عاطف ریان، ان کو دیکھ کر بتائیں کہ یہ کیسے ہیں جی بغیر میرا تو بتا دیں، دیکھیں میرا آپ بتا دیں کہ یہ میری کیسے روح آپ سے نے یہ نہیں 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 آبزرو نہیں ایسے کیا نہیں، کہ نہیں ایک نہیں نبی نہیں، جو ہے وہ کیمرے کے پیچھے لوگوں کو دیکھ سکتا ہے؟ چلیں کوئی نہیں، چلیں یہ کہاں چھوڑیں سے چھوڑیں کانسیپٹ ہے آپ چھوڑیں کو؟ چھوڑیں بھائی. عطر صاحب سنیں، کوئی بات آپ نہیں، خدا کو دیکھ رہے ہیں تو ہم تو بندے ہیں نا. بٹ واٹ آر دا وہ کیلکولیشن، واٹ حضرت آر وہ دا اس کا مسئلہ، بیسس؟ حضرت اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو قیامت تک کے لیے چھوٹ دی ہے، تو اسی لیے اس کے اوپر تو لوگ بہتان بھی باندھتے ہیں. اب ہمارے بارے میں کہیں گے تو ہم تو فوراً جٹ سے سیدھا کر دیں گے. اچھا، یعنی مسئلہ بات یہ ہے کہ میں اس لیے انٹرسٹڈ تھا کہ عامر بھائی کو اگر یہ بتا دیں کہ یہ کیسے ہیں تو بہت سے لوگوں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، بھائی اچھا دیکھ ہاں لیا عامر بالکل بھائی کو ہے، اس لیے بالکل بالکل یہ ضروری تھا. چلے ٹھیک ہے. ہاں ہاں چلیں یہ اس طرح حل کر لیتے ہیں. اطہر بھائی میں آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں. آپ نے یہ کہا کہ 10 لوگ یہ کہہ رہے ہیں. ہمارے ہاں ایک مثال ہے کہ اندھا بھانٹے ریوڑیاں پاؤں پاؤں اپنے آچوں، پنجابی کی مثال ہے. تو 10 لوگ اگر ایک ہی مکتبہ فکر کے بیٹھیں گے تو یہ یقینی سی بات ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی تائید کریں گے اور جو باہری ہے اس کی تنقید کر دیں گے. یہ معیار مجھے سمجھ نہیں آیا کہ 10 لوگ بیٹھے ہیں، 11واں باہر سے آ کر کہے گا تو اس سے میں آپ سے سمپل پوچھتا ہوں، مجھ سے آپ کو، کیونکہ میری آپ آواز سن پا رہے ہیں، میرے خیال سے یہ کافی ہے ایک بندے کے معافی ضمیر کو سمجھنے کے لیے. شکل کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے اور آپ کا کریٹر کے ساتھ ایک تعلق ہے. میری روح سے بدبو آ رہی ہے آپ کو، میری روح کالی ہے، سڑی ہوئی ہے، اس بارے میں آپ کی، یا پھر آپ اس کے برعکس کچھ محسوس کر پا رہے ہیں؟ آپ کیمرہ آن کریں، جو مجھے خدا دکھا دے گا میں بتا دوں گا. میں کون سا کوئی سامری جادوگر ہوں؟ میں خدا کا نبی ہوں جو اپنی اسپرچل سینسز سے اسپرچل آبزرویشن بتا سکتا ہے. تو I'm not اسپرچل کا trying to آپ کا تعلق، kind of کیمرہ trick کھلا اسپرچل ہے. کا وہ. تعلق، بس اب دیکھیں میں پتہ ایک لگ چیز گیا بتاتا ہوں عامر آپ بھائی کو، کی فرق شکل سمجھنا. دیکھنے کی راجے جی یہاں آئے ہیں بس. نہیں نہیں نہیں، دیکھیں اصول جو ہے نا اس کے اوپر ہم رہتے ہیں. جو اسپرچل رالم ہے اس میں چہرے نہیں دیکھے جاتے، اس میں من دیکھے جاتے ہیں، اس میں کیسے؟ انسان کی نیت How کا do you داروکار know? ہوتا ہے. روحانیت کا تعلق How ہی ہے do نا you وہ know? چہروں سے. میں اس روح کی کا وجہ تعلق بتاتا تو ہوں. روح سے ہے نا، دیکھ روح کا تعلق میں چہرے اس سے کی، تھوڑی ہے. جی ہاں میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. دیکھیں دیکھنے میں آپ ہمیش ریشمیہ لگ رہے ہیں اس وقت، ٹھیک ہے نا، آپ لگ رہے ہیں، مگر آپ کے اندر سے ہے نا بات کہ آپ وہ سنگر میوزک کمپوزر نہیں ہیں. آپ کے اندر آپ کے ایک چھوٹا سا لائٹ ورژن آپ کہہ رہے ہیں پروفٹ ہیں. تو دیکھنے پہ جاؤں تو آپ ہمیش ریشمی ہیں، مگر یہی میں فرق بتاتا ہوں کہ اسپرچل کا تعلق ہوتا ہے انسان کے اندر سے. But you're not talking through the observation. How do you know what you're saying is true? How do you know? Where you اوہو، get this? یہی تو آپ سے فیصلہ کروا رہا ہوں. جو مجھے میں اتنی فیصلہ انگلش نہیں دے رہا ہوں آتی. پھر وہ لے مجھ سے. فیصلہ یہ ہے کہ آپ اپنے جی، چہرے سے یہ نقاب ہٹائیں تو پھر میں آپ کو دیکھ کے آپ کی آنکھوں میں جو مجھے خدا کا نور الہی بتائے گا میں بتا دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے، مفتی ہاں سمجھ گیا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرہ نہ دیکھنا یہ ایک حجاب ہے. جب تک وہ چہرہ نہیں دیکھا جائے گا تب تک آپ فیصلہ نہیں کر پائیں گے، یعنی یہ کلیئر ہے چیز. Of course, I'm not a magician. I have to have use my تو spiritual observation to see چہرہ دیکھ کر something بھی، and say. چہرہ دیکھیں، میری بات سنیں. آپ نے اللہ کا بھی جو احساس کیا ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا اسی جسم کے ساتھ کیا ہے، یا آپ نے جو مفتی صاحب کو بیان کیا کہ آپ ایک روحانی عالم میں، یہ اسپرچل ایک میڈیم کے تھرو آپ نے دیکھا ہے، اس باڈی کے ساتھ تو نہیں دیکھا آپ نے، یا اس باڈی کے ساتھ دیکھا ہے؟ My spiritual revelation about God is totally beyond this phenomena کہ ہم ظاہری آنکھوں سے جاگ کر جو چیزیں دیکھتے ہیں کشف ہوتی ہیں یا تو بس اس کی 40 کام اس کو چھوڑیں. خواب تو میں بھی بس آپ ٹھیک نے ہے، کسی نے چھوڑیں. خدا کو دیکھا تو دیکھا ہے. نہیں تو اس نہیں، کا بس ٹھیک ہے، ٹوٹلی آپ کو دیکھے بغیر چھو منتر بتا دینا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو بس اگر ٹھیک یہ ہے. جو میرے بھائی خیال سامنے سے بیٹھے ہیں میں کیپ والے، جو اگر ان کے بارے میں اگر یہ کچھ بولیں شاید میں ان کو کچھ ہیلپ کر سکوں کیونکہ ان کو میں دیکھ پا رہا ہوں. آئی آلسو ہیو اے لیمیٹیشنز. پروفٹ جو ہوتے ہیں وہ پرفیکٹ یا 100% ان کو پتہ نہیں کیا لوگ سمجھتے ہیں. چلیں They also have دوسرا کر limitations. لیتے ہیں یہاں سے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. وہ تو ہم نے پتہ چل گیا کہ لمیٹیشنز ہیں کیا ہیں. دوسری چیز میں نے جو پوچھا تھا وہ یہ ہے کیا پیغام. عامر بھائی پیغام بڑا اہم ہے. لاسٹ جی 2-3 منٹس ہے انشاءاللہ، جی تاکہ جی، پھر ٹھیک ہے آگے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. اطہر بھائی آپ کا جو پیغام ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ شریعت کی صف لپیٹ دی گئی ہے، ہاں مذاہب کا پلیز اب دور ختم سنیے ہو اس کا گیا ہے. جواب پلیز. ہاں جی جی میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے جی. بہت شکریہ، میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں خدا کا جو اب پیغام ہے
میں اللہ لفظ نہیں کہتا کہ لوگ گستاخی نہ سمجھیں، اس لیے میں گاڈ کریٹر کہہ دیتا ہوں تاکہ سننے میں کسی کو وہ دھچکا نہ لگے. خدا کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے تمام مذاہب کی صف لپیٹ دی ہے. ناؤ دا پیور ڈیموکریسی ول رائز. اچھا اصل جمہوریت جو خدا کی روحانیت میں مبنی ہوگی اس صدی کے اختتام تک وہ نمودار ہوگی. کیا مطلب ہے اس لیگلائزیشن کا؟ کے پروسیس چلیں گے. کیا جی مطلب ہے میں اس کا؟ دوبارہ دہراتا ہوں. نہیں، ایک ایک منٹ ایسی حضرت ایک منٹ ذرا، اس سے پہلے کہ یہ دہرائیں حضرت، ہاں. یہ کہتے ہیں جی پیور ڈیموکریسی آئے گی، تو آپ کے تو خدا نے سارے مذاہب کی صفیں لپیٹ دی ہیں، یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے، ڈیموکریسی کہاں سے ہے؟ نہیں، آپ پیور نے میرا جواب ڈیموکریسی، ہی نہیں پورا پیور ڈیلیور کرنے ڈیموکریسی دیا تو چاہیے، سر میں پیور کیسے بتا ڈیموکریسی سکتا ہوں آپ چاہیے پوری تو بات مذہب کو. کے لوگوں کا بھی ووٹ لینا، آپ تو مذہب کو ہی لپیٹ دیا، یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے. لیکن آپ نے بتانے نہیں دیا مجھے نا، سوال کو جواب دینے بتائیں ہی نہیں جی جی دیا، اس لیے میں جی گزارش بتائیں کرتا ہوں آخری جواب ہے تو جی مجھے جی جی ختم کر لینے دیں. جی لوگ جی طے کر لیں گے if I'm wrong. Now ethic and morals، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے. Who will decide؟ Democracy and science. Religion will have nothing to do with the democracy or science. اگر آپ کو ایک ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ اچھا یہ ایک تمہارے منٹ. جسم کے لیے حرام ہے، وہ حلال بھی ہوگا تو وہ آپ نے اس یوز کر سکتے، یہ تو آپ کو پتا ہے. اچھا ایک منٹ، ناؤ ایک ہولڈ آن. سائنس یہ بتائے گی کہ کیا اچھائی ہے اور کیا برائی ہے، رائٹ؟ نو، سائنس یہ بتائے گی کہ آپ کی باڈی کے لیے کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، کیا آپ کے لیے نقصان دہ ہے اور کیا فائدہ مند ہے. وہ تو ابھی بھی بتا رہی ہے، ابھی کون سا کوئی سائنس کچھ اور کوئی بتا رہی ہے، وہ تو ابھی بھی بتا رہی ہے. اس ہاں میں جی، مذہبوں کو لپیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مذہب کے مطلب ساتھ یہ ہے بتا رہی ہے. کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس جو طے کرے گی اس کو مذہب کا اس کے اوپر رائٹ نہیں ہوگا کہ مذہب جو کہے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، سائنس نے کہا جو نہیں کہا وہ غلط ہے. دے ول بی مطلب آپ سیپریٹ. مذہب کو کچھ کہنے نہیں دیں گے نا، ڈکٹیٹرشپ آ جائے گی نا جو عامر بھائی نے نہیں بولا. نہیں عامر بھائی صحیح کہہ رہے تھے کہ ڈیموکریسی پھر کہاں رہی؟ آپ تو مذہب کو بولنے نہیں دے رہے نا. ڈیموکریسی ول بی بیسڈ آن اسپرچویلٹی اینڈ ٹرو لو آف گاڈ. جب ہر شخص روحانی طور پر اندھا نہیں ہوگا تو اچھا یہی وہ بیسز ہوں گی جو نئی جمہوریت پیدا کریں گی. ٹرو لو آف گاڈ جو ہے وہ سائنس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے یا نہیں؟ ٹرو لو آف گاڈ جی بالکل، جو لوگ پہلے نبی ہوں گے وہی تو سائنٹسٹ ہوں گے. تو آپ تو کہہ رہے ہیں آپ سائنٹسٹ نہیں ہیں. لیکن جو لوگ آئیں گے کیا وہ سائنٹسٹ نہیں ہوں گے؟ یہ ابھی گریک فلاسفرز کا دور چل رہا ہے حضرت، سائنٹسٹ آگے آئیں گے ان کی یوگ میں. اچھا ایک میرا سوال ہے اطہر بھائی، آخری سوال حضرت، کیونکہ 2-3 منٹ تھے، آخری سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. میں عامر بھائی آپ سے پہلے میں ایک سوال، ایک منٹ میں سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میں سائنٹسٹ نہیں ہوں، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پروفٹ ہوں گے وہی سائنٹسٹ ہوں گے. تو یہ تو یہیں پر کانٹرڈکشن ہو گیا نا. یہ پروفٹ کیسا کہ جس کی بات میں ایک ہی اسٹریم کے اندر کانٹرڈکشن ہو. نہیں، اطہر بھائی آپ یہ ایسے ہے یہ تو کہ نہیں آپ کہنا چاہ رہے تھے، بڑا کانٹرڈکشن کو زبردست سوال ہے. لے رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا جی ہوں جی کہ ایک شخص ہے جو نبی ہے، کیا وہ سائنٹسٹ نہیں ہو سکتا؟ سائنٹسٹ بھی ہو سکتا ہے. آپ سائنٹسٹ ہیں آئی ایم ناٹ، آئی نیور بین. تو پھر آپ لیکن پروفٹ میں کیسے ہیں؟ چاہوں تو کیونکہ آپ کی شریعت میں کے بھی ہو مطابق سکتا پروفٹ ہوں. سائنٹسٹ ہوگا. ابھی تھوڑی دیر پہلے بولا آپ نے. اگر میں چاہوں اور میں پڑھوں اور اسٹڈی کروں دین آئی کین بی اور ٹرو. وہ تو میں بھی بن سکتا ہوں، مجھے پروفٹ کے بغیر میں سائنٹسٹ بن جاؤں گا اگر میں چاہوں. اس میں آپ کا کیا کمال ہے بھائی؟ تو اس میں یہ تو واضح ہو سکتا ہے کہ ایک نبی جو ہے وہ سائنٹسٹ بھی ہو سکتا ہے، یہی تو ہم پروو بھائی کر رہے ہیں. اس سے انکار. آپ یہ کریں کہ سائنٹسٹ ہی ہوں گے، پروفٹ سائنٹسٹ ہوں گے اور آپ سائنٹسٹ نہیں ہیں، تو آپ خود ہی ڈسکوالیفائی ہو گئے. آپ نے جمہوریت کی بیسس پوچھی تھی نا، تو وہ میں نے جی کہا ہے کہ عامر بھائی حضرت جو ان سے لوگ جمہوریت لے کے آئیں لاسٹ گے کوشچن کر وہ لیجیے، اس کے سائنٹسٹ بعد بھی ہوں گے. جی لاسٹ بالکل کوشچن. بالکل بالکل کنکلوزیو جو ہے وہ ہم چل رہے ہیں. اطہر بھائی صرف آپ سے آخری بات یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، پیور ڈیموکریسی آ جائے گی اور جو ہے لوگ جو ہیں وہ اسپرچولی بہت زیادہ اپ ہو جائیں گے، تو سب لوگ ہیں ان کی آنکھیں کھل چکی ہوں گی، ایسا ہی ہے؟ جی جی. اچھا اس دور میں کوئی کرائم وغیرہ یہ چیزیں تو نہیں ہوں گی؟ نو. ٹھیک ہو گیا. تو پیور ڈیموکریسی میں جو لاز ہیں وہ بنیں گے؟ لاز ول بی ہائی لائٹڈ. ٹھیک ہے، ہائی لائٹڈ. مثال کے طور پر اگر اس ٹائم کے اوپر میاں بیوی کی شادیاں بھی ہوں گی آبویسلی، تو میاں بیوی کی طلاق ہو جاتی ہے، اس کا کیا لا ہوگا؟ جی وہ ایگزیکٹلی ایسے ہوگا جس طرح آپ نے اطمینان سے سوال کیا ہے نا، اس طرح اطمینان سے جواب لے لیجئے گا، میں اور زیادہ شکر گزار ہوں گا. جیسے ایک شخص کسی عورت کو پسند کرتا ہے اور عورت بھی اسی شخص کو اسی معیار پہ پسند کرتی ہے، وہ دونوں
खुदा को हाजिर नाजिर जानकर तय करेंगे कि हम खुदा की मंशा में कितनी देर, कितने अरसे और किस मकसद के लिए एक साथ हैं। नहीं और मैं उन आप डिटेल में जा रहे हैं। नहीं एक नहीं, टाइम सेकंड, कम है, हमारे पास टाइम कम है। मैं जी जी, मैं तलाक पे, डायरेक्ट खत्म कर तलाक रहा पे। हूँ, मैं 10 नहीं नहीं, सेकंड में खत्म कर दूंगा। आप उनकी पहले डेटिंग करवा रहे हैं, मैं तलाक की बात कर रहा हूँ। जल्दी जी इधर मैं आए वहीं आऊंगा, 10 सेकंड में आऊंगा, लेकिन मुझे जी। बात खत्म करने दें। वो लोग तय करेंगे कि हमने यहाँ इतने अरसे तक खुदा की मंशा में चलना है, और उनके इस एग्रीमेंट में खुदा बराह रास्त शामिल होगा, और जब वो उनका एग्रीमेंट खत्म होगा उस वक्त पे वो सेपरेट हो जाएंगे, बिल्कुल आमने सामने, बगैर किसी तकल्लुम के, झगड़े के, बगैर किसी डिस्टरबेंस के। ये तरीका होगा, ये मेयार होगा उनकी शादियों का, उनकी अलहदगी का। ये अतर तो साहब प्रोस्टिट्यूशन है। अपनी ईमानदारी से बताएं, अपनी ईमानदारी से आप उन मर्दों को देखें जिनकी शादियां हो चुकी हुई हैं, आप उनके साथ ये कितना बेहुदा मजाक कर रहे हैं। ठीक है, हाँ यदि उसकी वजह मैं बता देता हूँ। देखे भाई, आप एक औरत को ये तो मियाँ बीवी का ताल्लुक ही नहीं है। ओ भाई, बीवी एक प्रॉपर एक मखलूक होती है। आप कह रहे हैं कि जी उनके जी, अंदर लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, उनके अंदर को तूतड़ा नहीं होगी। मतलब ऑफ कोर्स दे ये विल सवाल नॉट, मैंने किसी वजह से रखा था। आप दे कह रहे हैं डेफिनेटली विल नॉट फाइट, हम ऑफ कोर्स। स्पिरिचुअली इस कदर हम हाइप पर चले जाएंगे, इस कदर हम क्लाइमेक्स पर होंगे कि कोई क्राइम नहीं होगा। आपने ये जुमला बोला, तो जी मैंने एक छोटी सी बात रखी है कि हर दूसरे घर के अंदर मियाँ बीवी के झगड़े हो रहे हैं। अब मियाँ बीवी का बिल्कुल, ताल्लुक ही इसीलिए नोक क्योंकि झोंक ये का है, खुदा वो वाले नहीं जज्बाती है। वाबस्तगी है। आप उनमें से जज्बात निकाल रहे हैं। अब आपकी प्योर डेमोक्रेसी इस मसले को हल कैसे करेगी, सोल्यूशन सामने नहीं आया। मैं माजरत चाहता हूँ, टाइम हमारा आपको हो गया, जी। बड़ी अच्छा, माजरत चाहता आखिरी बात मैं पूछना ठीक है, चाहूंगा आपका आपसे। बहुत शुक्रिया, आप, आपने मुझे बात आपने करने का आपने मौका दिया। मैं आप एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, फिर जाइएगा। जी किसी साइकाइट्रिस्ट का आपको पता है एड्रेस? और वहां जरूर डेफिनेटली आई जाइएगा, न्यू समथिंग यू वहां विल बी वहां आस्किंग। जरूर जाइएगा, चूंकि जी ये मुझे बहुत बड़ा मेंटल केस लग रहा है। और ये हमने थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के लिए आपको वक्त दिया, और ये भी जी, कि शुक्रिया। आप जैसे लोग जो हैं खुद ही अपनी बातों में अपने आप को एक्सपोज करें। मकसद ये है, चूंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू की थी कि बर्रे सगीर के मुसलमानों में एक बड़ा मसला ये है कि जो भी उठ खड़ा हो और किसी भी नाम पे उठ खड़ा हो तो दो चार चेले उसको मिल ही जाते हैं। तो आपको भी मिल जाएंगे हो सकता है, लेकिन ये स्ट्रीम चूंकि इसमें आपसे बात हो गई और आपके अपने उसूलों की रोशनी में आपको बुरी तरीके से आज एक्सपोज कर दिया गया, तो अगर उन चेलों के की अकल जरा सी भी ठीक होगी ना, तो वो फौरन आपके रास्ते से हटकर दीन के सही रास्ते पर, अल्लाह के रास्ते पर आ जाएंगे और आप पर दिन रात लानत भेजेंगे। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू। कहाँ से आ हजरत जाते हैं। हजरत, मैंने जो इनसे सवाल पूछा था ना मियाँ बीवी का, दुनिया की कोई भी खुशहाल तरीन प्रॉस्पेरस तरीन सोसाइटी हो, मियाँ बीवी के झगड़े के बगैर वो रह नहीं सकती। इन्होंने ऐसा हमारे सामने को पता नहीं क्या पेश किया। कहते जी मियाँ बीवी का भी झगड़ा नहीं हो सकता, वो एक टाइम तक आएंगे जब जुदा होने का आएगा जनाब, ऐसे खुदा उनके बीच में आके अलहदगी करा के सारा करेगा और कोई लड़ाई नहीं होगी। भाई तो अलहदा यूटोपिया क्यों होना है पॉसिबल अगर ही लड़ाई? नहीं जी, है, यूटोपिया पॉसिबल ही ये नहीं है। यानी इंसान इंसान नहीं मशीन हो जाएंगे। जी जी मशीन हो जी। जाएगा। मैं यही कहने लगा था कि जो रिश्ते जज्बात की बुनियाद के ऊपर हैं, आपने उसके अंदर भी जो है ना मशीनी माहौल बना दिया, तो फिर जज्बात कहाँ से मेरे आएंगे? मेरे साथ तो पर्सनल हो गया, इसका नाम लेके नीचे लोग इसको गालियां लिख रहे हैं, रो मैं रहा हूँ यार। अच्छा, मैं शुरू में जब आमिर भाई ने कहा अथर भाई, मैंने कहा यार ये कि गलत बंदे को मुखातब तो नहीं कर रहे हैं, वो देखा बाद में नहीं अथर लगा हुआ है। ये हजरत आपके साथ वो सीन हो गया। मेड इन जी जर्मनी है मामला। हुआ असल में ये था कि जो इनका अब्बा हुजूर हैं इनके, जिनसे इन्होंने पाओ एक जो है ना वो नबूवत, ये लाइट वर्जन ये ले ली है पाओ, जी। तो ये इन्होंने उनसे ली है। तो हुआ असल में ये कि उनके ऊपर ना पाकिस्तान के अंदर लाहौर में बड़े मसले बन रहे थे। अच्छा। उस बंदे ने जर्मनी में भागा, वो काफी साल पहले, और उसने वहां पर रिफ्यूज सीक किया, ठीक है, यूएन के नाम पर। वहां जाके जब उसने जो है ना वो रिफ्यूज सीक किया, तो उस बंदे को उन्होंने वहां नेशनल कर दिया। वो काफी साल से वहां है। उसने फिर ये काम पकड़ा कि फ्रंट के ऊपर वो पार्ट टाइम नबी है, ठीक है, बैक एंड के ऊपर उसने एजेंटी शुरू कर ली, यानी दुनिया से लोगों को जहन्नम की तरफ और दुनिया के अंदर कई खित्तों से लोगों को जर्मनी की तरफ वो सफर करवाते हैं। तो उन्होंने अब ये साउथ अफ्रीका भी कुछ लोगों के पैसे पकड़े हुए हैं कि उनको जर्मनी के लिए उन्होंने करवाना है। वीजे की शर्त टॉप प्रायोरिटी ये है कि आपको भी नबी बनना है, ठीक है जी, अच्छा। प्रोटोकॉल ये। तो ये बड़ा एक टेक्निक है, बड़े पैमाने पर ये काम किए जा रहे हैं।
اور حضرت آپ جانتے ہیں کہ یہ جو سرکار بہادر ہماری رہی ہوئی ہے، وہ سرکار بہادر کا پرانا طریقہ واردات یہ تھا کہ مسلمانوں میں نبوت کے منصب کو اور نبوت کے عقیدے کو مشکوک کیا جائے. جی ہاں بالکل. اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ چند عجیب و غریب نمونے اور جو ہے نا وہ سیمپل جو ہیں مارکیٹ میں چھوڑے جائیں، جن نمونوں کو دیکھ کر، یعنی جن کی شکل سے بھی بندہ یہ کہے معذرت کے ساتھ میں اللہ کی تخلیق ہے، مگر یہ ہے کہ کچھ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں، اللہ نے لوگوں کے چہرے بھی تو مسخ کیے ہوئے نا. قرآن میں بھی ذکر ہے کہ مسخ کرنا بھی اللہ کے عذاب میں شمار ہے، کہ لوگوں کے چہروں پر لعنت برستی ہے. تو وہ ان کے چہرے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ پارٹ ٹائم جو ڈرامے بازی کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. تو لوگوں کو چاہیے کہ نبوت کا جو منصب ہے اس کو بگاڑنے والوں کو بالکل کڑے سختی کے ہاتھوں سے لینا چاہیے. مناقب امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں جو کتاب لکھی مناقب کے نام سے، اس میں ایک پورا ہیڈنگ لگا کر میں نے پڑھی تھی، میرے پاس اس کا ریفرنس بھی موجود ہے، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا، وَلَقَدْ تَنَبَّأَ رَجُلٌ فِي زَمَنِ ابی حنیفہ. تو لوگوں نے ان کو کہا کہ بلائیں جی امام صاحب کو بلائیں، لوگ ان سے دلیلوں کا مطالبہ کر. تو امام حنیفہ اور اتنے جلال میں انہوں نے کہا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی یہ ان کا الفاظ تھے کہ آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، جی ہاں. یہ ممکن کیسے؟ تو یہ ہے کہ ان کو بالکل سخت ہاتھوں سے لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ کرے اپنی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ اور بہتان باندھنا شروع کر دے. صحیح. صدق اللہ العظیم. بالکل ٹھیک. صاحب میں بس ایک کمنٹ کر کے اپنے آڈینس کے لیے بھی میں اجازت چاہوں گا، رات کافی ہو رہی ہے. یہ مجھے لگا کہ ان کا کہ یہ اب آج کل جو ہے وہ دنیا میں انڈیویجول، کیونکہ اسپرچویلٹی سے تو فرار نہیں ہے، لوگوں کی وہ نیڈ ہے کہ لوگ جو ہے وہ خدا میں یقین رکھیں، یہ ان کی فطری نیڈ ہے. تو یہ جو خلا پیدا ہو گیا، مذہب کو انہوں نے جگہ سے باہر کر دیا، سیکولرائز کر دیا پوری سوسائٹی کو، تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے انہوں نے انڈیویجول اسپرچویلٹی لے کر کے آئے. یہ انڈیویجول اسپرچویلٹی کا ہی مجھے ایک ڈیفیوژن لگ رہا ہے، جو یعنی کہ اسلامک سوسائٹی کے اندر تو انڈیویجول اسپرچویلٹی ہو نہیں سکتی قابل قبول، کیونکہ یہاں پورا ایک سسٹمیٹک انسٹیٹیوشنلائز وے میں جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک. تو انہوں نے اسی انڈیویجول اسپرچویلٹی کو ڈیفیوز کر کے ایک اسلامی کہہ لیں گے ورژن مترادف کرانے کی کوشش کی پروفٹ ہوڈ کے ذریعے، اور اس میں تھوڑا سا ٹچ انہوں نے جو ہے وہ اسپرچوئل آبزرویشن جو تصوف میں ہمارے یہاں رہا ہے اس کا جو ہے وہ ٹچ دینے کی کوشش کی کہ لوگ مانوس ہو جائیں اس سے. تو آئی تھنک یہ ان کا لنک اس طریقے سے دنیا کے اندر ایسے ہی لوگ. اچھا اور جو ابھی بات آئی ہے نا کہ بھائی ویزا کا چکر ہے، بھائی جرمنی جانے کے لیے اگر جو ضعیف الایمان قسم کے لوگ ہیں ان کو اگر اپنا ایمان بھی بیچنا پڑ رہا ہے تو وہ بیچیں گے. بھائی قرآن کریم نے یہی تو کہا ہے نا کہ یہ لوگ جو ہے وہ تھوڑی سی دنیا کے لیے اپنا ایمان اور اللہ کی آیتیں بیچ دیتے ہیں. تو یہ اس طرح کے لوگوں کی کوئی کمی تو ہے نہیں. اتشترون الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ. صحیح.